بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، قوم لوط ایک ایسی قوم جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی ہومو سیکسویلٹی کی شروعات کی، یعنی مرد نے مرد سے اور عورت نے عورت سے جناکاری کی شروعات کی۔ میرے دوستو، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جسے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ کے دلدل میں پھنس گئی؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں ڈالتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی ان گنت اولادیں ہیں۔ قرآن مجید سے شیطان کے بال بچوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولحان نامی شیطان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوط لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسیم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مراہ گانے بجانے کے گناہ کو پھیلاتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو الگ الگ کاموں پر فکس ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں میں ایک نام لاقیس کا بھی ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے، جسے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل اتہاس کی ایک طاقتور اور ایک مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں ہری بھری وادیاں تھیں، ان میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے سدوم میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح بھٹکایا کہ شیطان ایک دن انسان کی شکل میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں ہی جنا کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا کام بہت پسند آیا، لہٰذا ان لوگوں کو دھیرے دھیرے اس برے کام کی عادت لگ گئی اور وہ روزانہ اس برے کام کو کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں بھی اپنی ہوس کا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس برائی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے اور یہ لوگ اپنی عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے جنا کرنے لگے، اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی دلچسپی نہ رہی، اور کھلے عام اس برے کام کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا ناچ گانا اور ان کے ساتھ عیاشی اور جنا کرنا ان کا نیم بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے سدوم کے لوگوں کو اس گندے کام سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ سدوم کے لوگوں کا مردوں سے جنا کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کام سے وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے گمبھیر جرم کی شروعات کر چکے تھے جس سے انسانوں کی آبادی بڑھنے کا سسٹم ختم ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے صحبت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی شروعات کرے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی، جس کا نام لاقیس تھا، اسے سدوم کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیطان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کا روپ دھارن کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں عورت سے جنا کرنا سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ جناکاری کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی بیکار ہو جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دوسری عورتیں بھی چرچا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے آزاد ہو جائیں گے اور ان کا انتظار نہیں کریں گے جس طرح ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے،
اب ہم سب کو بھی ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ان پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے، لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک مالدار اور ایک خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ جناکاری کی، اور ان عورتوں کو عورتوں سے جناکاری کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس مالدار عورت کو یہ برا کام بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور اس طریقے سے عورتوں کے بیچ جناکاری کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہش کو پوری کر رہی ہیں، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس برے کام سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی اس برے کام میں ڈوبے رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شامل کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی شرکسی گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سوڈوم اینڈ گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے یونانیوں کے اتہاس میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ انسانی اتہاس کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے جناکاری ہومو سیکسویلٹی کی شروعات ہوئی۔ جس کے مطابق سدوم اور عمورہ انسانی اتہاس کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے جناکاری ہومو سیکسویلٹی کی شروعات ہوئی تھی، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ کو بڑھاتے ہوئے وہاں کے عورتوں کو بھی ہم جنس پرست اور عورتوں کی عورتوں سے جنا کا عادی بنا دیا، جسے آج کے زمانے میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری پرانے مصر، یونان، چین، افریقہ اور یوروپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ آج کے اس زمانے میں یوروپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ طرفداری کی، جو ترقی یافتہ لوگوں میں بھی بحث چلا اور اس گھنونے جرم کو قانونی رائٹس دینے کی مانگ کی گئی۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر مادہ جوڑے نسل کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی اللہ کے قانون کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے قانون کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعہ حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے اس گھنونے کام کو قانونی رائٹس دینے کی مانگ کی تھی، وہ لوگ آج ہومو سیکسویلٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور اپنی واہ واہی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشیاں منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا پرچار کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔